تو یہ بہترین روایات جو تھیں ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے کہا بس نیوکلیئر فیملی، میں، میرا میاں اور میرے بچے اور فل سٹاپ، اس کے آگے اور کوئی نہیں. تو یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو غلط چیزوں کو تو ہم نے سب لے کے رکھ لیا، صحیح کاموں کے اندر بزرگوں کی پیروی چھوڑ دی اور غلط کاموں کے اندر بزرگوں کی پیروی کرتے رہے. مائیوں کا پیلا جوڑا، آنکھ بند کر کے چلیں گے، کبھی نہیں کوشچن کیا کہ آیا کدھر سے یہ. بڑے پیر کی نیاز چونکہ خاندان میں ہوتی چلی آئی لہٰذا کرنی ہے. فلاں تاریخ کو حلیم پکانا چونکہ بزرگ کرتے چلے آئے لہٰذا کرنا ضروری ہے. اس کو کوشچن کرتے ہوئے ہم بہت گھبراتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اچھی روایات کو رکھنا ہے اور غلط چیزوں کو، جو قرآن اور سنت جن کو غلط ثابت کر دے، ان کو چھوڑ دینا ہے. تو اگر ہم بڑوں کی وہ باتیں لیتے ہیں، قوت برداشت ہے، مہمان نوازی ہے، یہ روایات ہیں، تو بہترین کردار بنے گا انسان کا. ضرور آباء و اجداد کی پیروی کریں، لیکن اگر آباء و اجداد کالی بلی کے راستہ کاٹنے کو یا کوے کے بولنے کو شگون کے طور پہ لیتے تھے، اس کو اب چھوڑ دینا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں. ہر بات کو بلا سوچے سمجھے فالو کرنے والوں کی مثال آگے دی جا رہی ہے. آیت نمبر 171 171 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا اور کچھ بھی نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ینعقو کا ذکر ہے، نون عین قاف. ینعقو کے معنی ہوتے ہیں چیخنا، ٹو اسکریم یا ٹو یل، آواز دینا. عنق کہا جاتا ہے گلے کو. تو چرواہا جیسے کوئی شیپرڈ اپنے فلاک کو، اپنے گلے کو پکارتا ہے. تو جو لوگ محض باپ دادا کی تقلید پر اڑ گئے ہیں، ان کو بھیڑوں کے گلے سے، فلاک آف شیپ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. بھیڑ بکریوں کو چرواہے کی آواز تو سنائی دیتی ہے کہ چرواہا پکار رہا ہے، لیکن بھیڑ بکریوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ چرواہا ہم کو چارہ کھلانے کے لیے بلا رہا ہے یا قربان کرنے کے لیے بلا رہا ہے. بس اس کی آواز سن کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. بعض لوگوں کا بھی حال یہی ہوتا ہے، انعام کی طرح، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. جہاں بھیڑ جا رہی ہوتی ہے وہ وہیں چل پڑتے ہیں. کسی ایک کو کوئی کام کرتے دیکھا، سب وہی کام کرنے لگتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں نا بھیڑ چال. ایک نے کیا، سب نے کیا. جیسے کسی نے کہا کہ ایک بھیڑ ہے، وہ اوپر پہاڑ پر سے نیچے گر پڑی، ساری بھیڑوں نے چھلانگ مار دی سوچے سمجھے بغیر. اکثر و بیشتر کا ہم میں سے یہی حال ہے کہ ہم بس فالو کر رہے ہیں لوگوں کو، آنکھ بند کر کے. اپنی رسومات میں، اپنے رواج میں، اپنے عقائد میں ہم کبھی کوشچن تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کے نہیں کرتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، عقل ہماری کیا کہہ رہی ہے. اور جب عقل کو اور ہدایت کو ایک طرف رکھ دیں تو پھر بدعات اور توہمات، سپرسٹیشنز اور اپنے دل سے گھڑی ہوئی چیزیں زندگیوں میں آ کے شامل ہو جاتی ہیں. فرمایا آگے آیت 172 173 یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم یا ایھا الذین آمنوا، آج جیسے میں اور آپ، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے لیے حلال اور حرام کی پہچان بہت نمایاں ہے، بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے. آپ ان لوگوں کا سوچئے کہ جو شرک سے اب اسلام کی طرف آ رہے ہوں، ان کے لیے تو اتنا کلیئر نہیں ہوتا یہ سب کچھ، اس لیے کہ جس کلچر میں، جس معاشرے میں، جس مذہب پر انہوں نے آنکھ کھولی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں جو کہ ان کے نزدیک حرام ہوں اور قرآن نے ان کو حلال قرار دے دیا ہو، یا وائس ورسا، یا وہ اس کو حلال سمجھتے ہوں، قرآن نے اس کو حرام قرار دے دیا ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ شرک سے اسلام کی طرف آنے والوں سے کہا گیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے طیب چیزیں پیدا کی ہیں
اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ اب شکر دو طرح سے ہوگا، ایک کوئی ہندو ہے یا کوئی بدھ مت کا بھکشو ہے، وہ کنورٹ ہوتا ہے یا ریورٹ کہتے ہیں، جیسے زیادہ اچھا لفظ ہے ریورٹ ہونا، اور اسلام قبول کرتا ہے، تو ہندو ہونے کی وجہ سے بچپن سے اس کے دل میں گوشت کی کراہیت، خاص طور پہ گائے کے گوشت کی کراہیت تو ہے، وہ تو انگرین ہو گئی ہوگی، رچ بس گئی ہوگی۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کراہیت کو چھوڑے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے بلا وجہ کی پابندی ہٹا لی اس کے اوپر سے۔ اب اگر کوئی شخص ہے جو اپنی مرضی سے گوشت نہیں کھا رہا، ویجیٹیرین بنتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، یا بیماری کی وجہ سے گوشت چھوڑ دیا، یا اس لیے گوشت نہیں کھاتا کہ اس کو پسند ہی نہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا مرغی نہیں کھاتے، یہ برڈ فلو سے بھی پہلے کی بات ہے، آج کل تو سبھی ڈر گئے ہیں مرغی سے، لیکن کچھ لوگ ان کو مرغی نہیں پسند، کچھ لوگ ان کو گائے کا گوشت نہیں پسند، لیکن ذاتی پسند ناپسند ہے، اس میں اجازت ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس لیے نہیں کھاتا گائے کا گوشت کہ میرے باپ دادا نہیں کھاتے تھے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس مینٹل بلاک کو، اس ذہنی حرمت کو اس کو ہٹانا ہوگا، گوشت کھانا ہوگا۔ اب کوئی یہودی ہے، جیو ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، تو یہودیوں کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، خرگوش کا گوشت حرام ہے۔ اب اس کو بلا کراہیت کھانا ہوگا، وہ کراہیت اور وہ مینٹل بلاک اس کو نکالنا ہوگا اپنے دماغ سے۔ اگر کوئی ایسا شخص اسلام کی طرف آ رہا ہے جس کی شریعت میں کچھ بھی حرام نہیں، اس کے لیے ہر چیز جائز تھی، مثال کے طور پہ کوئی عیسائی ہے، اب وہ اسلام کی طرف واپس آ رہا ہے، تو اس کو شکر ادا کیا کرنا ہوگا کہ اسلام نے اس کو چند نقصان دہ غذاؤں سے بچا لیا، مثال کے طور پہ شراب سے اس کو بچا لیا۔ بہت سے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جب کنورٹ ہوئے یا ریورٹ ہوئے تو ہمیں لگا کہ ہماری انکم میں، ہماری آمدنی میں بہت برکت ہونے لگ گئی ہے، اور وجہ اس کی کیا ان کو ملی؟ شراب کا جو خریدنا انہوں نے چھوڑ دیا، چونکہ شراب چھوڑ دی لہٰذا پیسے میں برکت بہت ہو گئی، شراب تو مہنگی آتی ہے، سستی چیز تو نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو نقصان سے بچا لیا، جسمانی، روحانی، ہر طرح کے نقصانات سے بچا لیا۔ اب یہاں سے ایک لسٹ آ رہی ہے کچھ حرام چیزوں کی، اور انما یہ حصر کا کلمہ کہا جاتا ہے، انما حرم علیکم، بے شک تم پر صرف کیا حرام ہے، اور صرف سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور حرام ہی نہیں، یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو جائے گی۔ مراد ہے کہ یہ چیزیں شریعت ابراہیمی میں ہمیشہ سے حرام تھیں۔ سورہ مائدہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہاں تو مزید ایک لسٹ آئے گی جس میں کہ حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ اب کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر کوٹ کرے اس آیت کو تو غلط مطلب نکلے گا، غلط حکم نکلے گا۔ مراد یہاں پر ہے کہ یہ چیزیں شریعت ابراہیم میں بھی حرام تھیں، اور وہ کیا ہیں؟ انما حرم علیکم، اللہ کی طرف سے اگر تم پر کوئی پابندی ہے تو وہ یہ ہے، المیتۃ، کہ تم مردار مت کھاؤ۔ مردار وہ جانور جس کو کہ ذبح نہ کیا گیا ہو شرعی طریقے سے، سمپل ڈیفینیشن ہے یہ، جس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ مردار کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ حدیث سے ہمیں اس کا ایکسیپشن پتہ چلتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، الحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈی۔ ٹڈی ہے لوکسٹ، لوکسٹ اب شاید ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے، اب تو وہ غول کے غول نہیں آیا کرتے لوکسٹ کے جو پہلے آتے تھے، لیکن لوکسٹ وہ حلال ہے اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ مچھلی بھی جیسے پانی سے اوپر آتی ہے، جال میں آتی ہے تو جال میں ہی وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اس کو ذبح تو نہیں کیا جاتا بکرے کی طرح یا گائے کی طرح، ہے مردار، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لہٰذا وہ حلال ہے۔ کسی کو بھی آپ نہیں دیکھیں گی کہ وہ مچھلی کو ذبح کرتا ہو۔ مردار جانور کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ اس کی کوئی چیز نہیں کھائی جا سکتی، گوشت بھی نہیں، چربی بھی نہیں، کوئی چیز اس کی استعمال نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جہاں تک ایکسٹرنل یوز کا تعلق ہے، خارجی استعمال کا تعلق ہے، اس کی کچھ صحابہ نے اجازت دی ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ اگر مردار ہے جانور، ذبح نہیں کیا گیا شرعی طریقے سے، تو کھانا تو دور کی بات،
نہ اس کی چربی استعمال کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز استعمال کی جا سکتی ہے. یہ ایک گروہ ہے. لیکن ایک اور گروہ ہے اور اس میں بڑے بڑے کبائر صحابہ شامل ہیں. مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما. ان کا کہنا ہے کہ مردار کا بس گوشت نہیں کھایا جا سکتا اور اس کو کھانے کے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن ایکسٹرنل یوز کے لیے اس کی چربی وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے. جیسے دودھ کا پنیر بنانے کے لیے، چیز بنانے کے لیے جانور کے پیٹ سے ایک چیز نکالی جاتی ہے، اس کو عربی میں انفحا کہا جاتا ہے، جیسے اس کو انگلش میں رینٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اس کو دودھ میں شامل کریں تو دودھ جم جاتا ہے، پنیر بن جاتا ہے. اگر وہ رینٹ، کاؤ رینٹ لکھا ہے، اکثر آپ نے چیز پر لکھا دیکھا ہوگا کاؤ رینٹ، تو کیا یہ حلال ہے؟ اگر وہ گائے ذبح نہیں کی گئی اور اس کا رینٹ جو ہے وہ استعمال کر لیا گیا، تو کیا پھر وہ پنیر ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے کہ ہاں پاک ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اگر کاؤ رینٹ ہے تو حلال ہے امام ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق اور امام مالک کے فتوے کے مطابق. لیکن اگر پگ رینٹ ہے تو پھر حلال نہیں ہے، بالکل پھر حرام ہے 100%. پگ رینٹ کی اجازت نہیں ہے، کاؤ رینٹ کی اجازت دیتے ہیں. اور یہ اگر آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں تو مفتی محمد شفیع صاحب نے جو معرف القرآن میں تفسیر لکھی ہے، اس میں پہلی جلد والیوم 1 پیج 363 پر یہ بات لکھی بھی موجود ہے. وہیں سے یہ لے کر آپ کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کاؤ رینٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. اب جو منع کرتے ہیں ان میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابو حنیفہ ہی کے 2 شاگرد تھے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ناپاک ہے، نہیں استعمال کرنا چاہیے، اجازت نہیں. دوسری چیز ہے دم والدمہ. دم یعنی کہ خون، خون کو حرام قرار دیا گیا. اور کیسا خون؟ مزید قرآن ہی نے اس کی تفسیر کی ہے سورہ انعام میں، فرمایا دمم مسفوحن، بہتا ہوا خون. اگر کسی آرگن کے اندر، کسی اس کے اندر یعنی کلیجی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں جمع ہوا خون اگر موجود ہو، اس کی اجازت ہے. آپ کتنا بھی کلیجی کو دھو لیں، کس حد تک آپ اس میں سے خون نکال لیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے. ابھی بقرعید گزری ہے تھوڑے دن پہلے، اسی طرح گوشت کتنا بھی آپ اس کو دھوئیں، کچھ نہ کچھ ٹریسز جو ہیں وہ رہ ہی جاتے ہیں. تو اس کی اجازت ہے. دمن مسفوحن کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی گلاس میں خون بھر کر اس کو پانی کی طرح پی جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت. صرف خنزیر کی بات بلکہ لحم کی بھی بات کی گئی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے شرعی طور پہ سور کو ذبح بھی کیا گیا ہے تب بھی اس کی اجازت نہیں، تب بھی وہ حرام مطلق ہے. پورے کا پورا سموچا سور پورے کا پورا حرام ہے، چاہے اس کی چربی ہو، چاہے اس کی کھال ہو، چاہے اس کا گوشت ہو، کوئی بھی چیز ہو. چند بالوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ فقہ میں کبھی آپ پڑھنا چاہیں تو وہ مضمون پڑھ سکتی ہیں. خنزیر کا گوشت کھانے والوں کو الرجیز بہت ہوتی ہیں. جرمن سائنٹسٹ ایک تھے ہینس ہینڈرک ریکویگ، انہوں نے یہ بات ڈسکور کی کہ سور کے گوشت میں ایک پروٹین ہوتا ہے، سٹاکسن کہا جاتا ہے جس کو. ٹاکسن تو آپ سمجھتے ہیں نا، ٹاکسک چیزیں جو ہوتی ہیں جو کہ بے ہوشی یا جسم کے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں. تو اس ٹاکسن بھی ایک طرح کا ٹاکسن ہے اور یہ زہر کا سا کام کرتا ہے. اور جسم میں اس کو ڈال دیا جائے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز کھائی جائے جس میں سٹاکسن ہوتا ہے، تو پھر ایگزیما بھی بہت ہونے لگتا ہے، ریشز وغیرہ بھی بہت ہونے لگتے ہیں. تو اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا، لیکن بہرحال سائنس نے بھی کچھ رہنمائی ہماری کی ہے اس طرف. پھر خنزیر کے گوشت میں گروتھ ہارمونز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، بلوغت کو پہنچنے والے ہارمونز اس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان معاشروں میں لڑکے لڑکیاں بہت جلدی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، فزیکل پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح پورک میں چربی بہت ہوتی ہے، فیٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خون میں لپڈز اور کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے.
اور لپڈز اور کولیسٹرول بہت زیادہ اگر خون میں مستقل طور پہ رہیں تو پھر کلوٹنگ ہوتی ہے، وینز سخت ہونے لگتی ہیں، شریانوں کی سختی کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں. جتنے اور دوسرے جانور ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا ہربی وورز، سبزی وغیرہ کھانے والے، ان کو پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں. میملز کے اندر سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں نا، لیکن پورک میں سویٹ گلینڈز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں یورک ایسڈ بھی زیادہ ہوتا ہے. عام جانوروں کے اندر صفائی کی حس پائی جاتی ہے، وہ صاف ستھرا کھانا کھاتے ہیں، جبکہ خنزیر کے اندر یہ حس نہیں پائی جاتی. وہ دوسرے جانوروں کا فضلہ کھاتا ہے، دوسرے جانوروں کا ایکسکریشن کھاتا ہے. جو مادہ خنزیر ہوتی ہے اس میں مامتا کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے، اسے مدرلی لو نہیں ہوتا، اپنے بچوں سے اس طرح محبت نہیں کرتی وہ جیسے کہ بکری یا گائے یا اونٹ وغیرہ اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو بکری ہے یا اونٹ ہے، یہ جو جانور ہیں، یہ اپنی ماداؤں کے بارے میں، اپنی فیمیلز کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں. کسی دوسرے میل کو، کسی دوسرے نر کو یہ اپنی مادہ کے پاس نہیں آنے دیتے. شیر وغیرہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، کسی دوسرے کو وہ اپنی مادہ کے پاس نہیں آنے دیتے. لیکن خنزیر کے اندر یہ جذبہ نہیں پایا جاتا، جذبہ رقابت نہیں ہوتا. 10 سے 12 نر ایک ایک مادہ کے پاس آ سکتے ہیں. یہ اپنی مادہ کی حفاظت نہیں کرتا، ڈیفینڈ نہیں کرتا. اگر یہ دیکھتا ہے کوئی اور نر اس کی مادہ کے پاس آ رہا ہے، یہ روکتا نہیں. بہت براڈ مائنڈڈ ہے، بہت لبرل ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا یہاں ذکر فرمایا گیا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اس کے علاوہ کچھ اور بھی جانور ہیں جو کہ احادیث میں جن کے بارے میں ممانعت آئی ہے، اور وہ آتے ہیں ذوناب. ذوناب یعنی کچلیوں والے. کچلیاں سمجھتے ہیں وہ جو کینائنز ہوتے ہیں نا، جس سے کہ چیر پھاڑ کر جانوروں کو کھایا جاتا ہے. تو یہ عام طور پہ یہ کارنیوور جانوروں کی علامت ہوتی ہے، گوشت خور جانوروں کی، ان کے ہوتی ہیں کچلیاں. اور ذو مخلب، مخلب یعنی پنجوں والے، کلوز ہوتے ہیں جن کے، جیسے چیل ہے، چیل کے کلوز ہوتے ہیں نا، وہ پنجوں سے پکڑ کر اپنے شکار کو کھاتے ہیں. یا شیر ہے، یا چیتا ہے، یا بھیڑیا ہے، اس طرح کے جانور. کتا ہے جیسے. تو کارنیورز، یہ خاص کارنیورز کی پہچان ہے، ان کی بھی اجازت نہیں. آگے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لیا گیا. کسی اور کے نام پر تو کرنا بالکل ہی حرام، جیسے یہاں فرمائے وما اہل بہ لغیر اللہ، پکارا گیا غیر اللہ کا نام. تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کسی اور کے نام پر کرنا، ایک ہے کسی کی طرف سے کرنا. ہم اس پہ بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کسی کی طرف سے کرنا اللہ کے نام پر، اس کی تو اجازت ہے. مثال کے طور پہ ہم چاہیں کہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، بالکل اجازت ہے. اللہ کے نام پر کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کا اجر جو ہے وہ ان کو مل جائے. اس کی اجازت ہے کہ فلاں جانور جو ذبح کیا ہے اس کا اجر فلاں کو ملے، اس کی اجازت ہے. لیکن یہ کرنا کہ ہم فلاں کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، یہ اہل لغیر اللہ کی کیٹیگری میں آ جائے گا، کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے نام ہی کسی پیر کا یا کسی بزرگ کا یا کسی فرشتے کا یا کسی نبی کا لیا جائے. یہ تو چیز اس کے اندر شامل ہو گئی کہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا. یعنی جانور ذبح کرتے وقت کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کیا، وہ حرام ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. دوسرے یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت نام تو اللہ کا ہی لیا جائے، یعنی کہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا جائے، لیکن جو نیت ہو وہ کسی فوت شدہ بزرگ کو راضی کرنے کی ہو، کہ ہم یہ خاص دن، خاص جگہ، خاص موقع پر ذبح کر رہے ہیں تاکہ فلاں بزرگ، فلاں ولی اللہ راضی ہو جائیں. تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں چیز چلی جائے گی. یعنی ذبح کرتے وقت نام تو اللہ کا لیا جائے، لیکن مقصد کسی پیر یا بزرگ کی رضا اور خوشی حاصل کرنا ہو، تاکہ دنیا کی کوئی مشکل دور کر دیں
یا آخرت میں بخشوا دیں۔ تو بہت سے لا علم مسلمان اولیاء اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، خاص دن مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس دن خاص طور پہ کوئی کھانا پکایا جاتا ہے یا خاص جانور ذبح کیا جاتا ہے یا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ نام تو اللہ کا ہی لیا۔ تو بات یہ کہ جب نام اللہ کا لیا تو کسی بھی دن کر لیتے، خاص دن کو کیوں مقرر کیا؟ یہ بھی در حقیقت پھر لغیر اللہ ہی کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا، یا اللہ کی خوشنودی کے ساتھ کسی اور کی رضا بھی شامل ہو گئی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طویل حدیث ہے، جس کے آخر میں یہ آتا ہے کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ ام المومنین، ہمارے ہاں کچھ دودھ شریک رشتہ دار ہیں اور اجمی لوگ ہیں، مراد ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے ہاں روز روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اوکیزن ان کے ہاں سیلیبریٹ ہوتا رہتا ہے، اور یہ اپنے تہواروں کے دن کچھ ہدیہ تحفہ ہمارے پاس بھی بھیج دیتے ہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں؟ یہ پوچھا گیا۔ اس پر عائشہ صدیقہ نے فرمایا، جو جانور اس عید کے دن کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ مت کھاؤ، لیکن ان کے درختوں کے پھل وغیرہ کھا سکتے ہو، گوشت اگر ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ اب ایک اور مسئلہ جانوروں کے علاوہ بھی ہمارے یہاں آتا ہے، مثلا مٹھائی یا کھانا وغیرہ جو غیر اللہ کے نام پر نظر کے طور پہ یا منت کے طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہندو جو ہیں وہ تو بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ اگر جائیں یہاں پر ملیشیا جائیں یا تھائی لینڈ وغیرہ جائیں تو تھائی لینڈ میں تو خاص طور پہ آپ دیکھیں گی کہ جس بھی دکان میں آپ جائیں گی نا وہاں ایک بت ان کا رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس بت کے آگے انہوں نے کچھ پھل رکھے ہوتے ہیں، کچھ مشروب، پانی یا شربت یا کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، خاص انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہوتا ہے اس کھانے کو اس بت کے نام پر۔ کتنی بھی آپ کو پیاس لگی ہو، کتنی بھی آپ کو بھوک لگی ہو، آپ وہ نہیں کھا سکتی، وہ حرام ہے۔ کیوں؟ احل لغیر اللہ ہے، اس لیے۔ تو مشرک تو یہ کرتے ہیں بتوں کے نام پر، اس طرح سے مٹھائیاں یا نظر یا نیاز دیتے ہیں۔ مسلمان کسی مزار پر یا خاص دن مقرر کر کے کسی انسان کو ذہن میں رکھ کر اس کی تعظیم یا اس کی خوشی کے لیے نظر یا نیاز کرتے ہیں، تو فقہا نے اس کو بھی لغیر اللہ ہی کی کیٹیگری میں تسلیم کیا ہے۔ اب چیزیں وہ دیکھنے میں تو صاف ستھری ہیں، لیکن شرک کی گندگی شامل ہو گئی ہے، لہٰذا یہ منع ہے، ان کو بھی استعمال نہیں کرنا۔ ہاں ایک استثناء ہے، وہ کیا ہے؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب مجبوری ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، جان پر بن گئی ہے، صرف کوئی حرام چیز موجود ہے، تو اس حرام کو کھا لینے کی اجازت ہے، اس حرام کو پی لینے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیت کا ذکر کر دیا، غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہ ہو یا چاہنے والا نہ ہو، طلب کرنے والا نہ ہو، اللہ کا قانون توڑنے کی رغبت نہ ہو اس کے اندر، اللہ کا قانون توڑنے کی چاہت نہ ہو، تکلیف کے ساتھ انتہائی مجبوری کے طور پر کھائے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ مثال کے طور پہ اگر 4 نوالوں سے جان بچ رہی ہے تو پھر 5واں نہ کھائے، کراہیت آئے اس کو، گھن آئے اس سے، تو فرمایا کوئی حرج نہیں، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ایسے کوئی ایئر کریش وغیرہ ہوئے، برف میں جہاز کریش ہو گیا، کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تنگ آ کر لوگوں نے مردہ مسافروں کی لاشیں کھائیں، گوشت کھایا اس کا کاٹ کر، تو مجبوری تھی، وہ کیا کرتے؟ تو اسلام ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مرتے ہو تو مر جاؤ، بس نہیں کھانا، نہیں، اگر بالکل جان پن آ گئی ہے، کوئی چیز اویلیبل میسر نہیں ہے حلال، تو حرام بھی کھایا جا سکتا ہے، کتنا؟ جان بچانے کے لیے جتنا درکار ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا جو کہ ہمیشہ سے شریعت ابراہیم کے اندر حرام رہیں، یہود بھی خوب جانتے تھے، عیسائی بھی خوب جانتے تھے۔ فرمایا آیت نمبر 174،
ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر ان کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ حق کو چھپانا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بجائے خود انسان شریعت بنانے والے بن جاتے ہیں۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی پسند ناپسند کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ایک ایکسٹریم یہ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی وہ بھی لوگوں کے لیے حلال کر دی جائیں۔ دین میڈ ایزی، بالکل ہی آسان سہل کر دیا کہ سب کھاؤ سب پیو، کوئی حرج نہیں۔ حد سے زیادہ دین کو آسان کر دیا۔ یا یہ کہ جو پابندیاں اللہ نے نہیں لگائی تھیں وہ زبردستی لگا دیں لوگوں کے اوپر، دین میں ایڈیشن کر دیا، دین بوجھل ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح تو اللہ کے بجائے انسانوں کے غلام بن جاتے ہیں بیچارے انسان۔ تو فرمایا اتنی سخت سزا ان لوگوں کی کہ اللہ تو ان سے کلام بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ جس کو واقعی اللہ سے محبت ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ سے محبت ہے وہ تو کانپے گا اس کو پڑھ کے کہ کیا اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، اور جس کو اللہ سے محبت ہی نہیں، جس کو اللہ سے اپنائیت ہی نہیں، کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے اللہ سے، اس پر کیا فرق پڑنا ہے اس آیت کا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو نہیں کرتا تو نہ کرے۔ فرمایا آگے آیت 175 176 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ بزنس کی بات کی جا رہی ہے، ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ بزنس اور ٹریڈ جو ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ تو دیکھا جاتا ہے۔ جب انسان بیچتا ہے کوئی چیز تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس کو ملتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے کیا ٹریڈنگ کری، کیا انہوں نے بزنس کیا؟ الضلالۃ، انہوں نے کیا خریدی؟ گمراہی۔ کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ تو جب گمراہی بھی خریدی جائے گی تو بہرحال گمراہی کا خریدنا دنیا میں تو کچھ نہ کچھ فائدہ دے گا، کچھ نہ کچھ زندگیاں آسان ہوں گی، کچھ نہ کچھ لوگوں کی محبتیں ہاتھ آئیں گی، لیکن ہدایت چلی جائے گی، اللہ کی محبت چلی جائے گی، آخرت کا فائدہ چلا جائے گا۔ انہوں نے عذاب خریدا اور کیا چیز بیچ دی؟ مغفرت بیچ دی، مغفرت دے دی، عذاب لے لیا۔ فرمایا فما اصبرہم علی النار، شاباش ہے ان کے حوصلے پر، کیا قوت برداشت ہے ان کی کہ آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں۔ لوگوں کی نرم گرم باتیں نہیں سن سکتے۔ آج یہاں تو دنیا میں تو بے صبری کا اور قوت برداشت کی کمی کا یہ حال ہے، لیکن شاباش ہے کہ جہنم کی آگ برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی ٹیمپٹیشنز پر تو صبر نہیں ہوتا، آخرت کے عذاب پر کیسے صبر کریں گے؟ تعجب ہے ان کی بہادری پر، کتنے بے خوف ہیں آخرت سے۔ لوگوں کی محبتیں ہاتھ سے جاتے دیکھتے ہیں تو رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، بے صبرے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت قربان کر کے لوگوں کی محبتیں بچا لیتے ہیں۔ کیا حوصلہ ہے ان کا، فما اصبرہم علی النار، کیسے صبر کر کے بیٹھے ہیں آگ پر۔ اللہ نے ان کو اپنی مغفرت آفر کی،
اس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اور سزا کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ عجیب لوگ ہیں، گمراہی کے ساتھ مغفرت چاہتے ہیں، گناہوں کے ساتھ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں۔ ہدایت پر تو صبر کے بغیر رہا جا نہیں سکتا نا۔ ہدایت کے لیے تو ضروری چیز صبر ہے۔ جو دنیا میں ہدایت چاہتا ہے اس کو صبر کرنا ہے۔ ہدایت تو صبر کا تقاضا کرتی ہے، لیکن دنیا میں صبر نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبر کا مرحلہ اب آئندہ کبھی آئے گا ہی نہیں زندگی میں۔ اب وہ آئے گا، اب وہ ہمیشہ کا صبر کرنا پڑے گا۔ تب چوائس ہے، یا تو عارضی صبر کر لے انسان، ٹیمپرری صبر کر لے، یا پرماننٹلی صبر کرے، دائمی صبر کرے۔ دنیا میں لوگوں کی جلی کڑی باتیں سن لے تو آگ سے بچ جائے گا۔ دنیا میں صبر نہیں کر سکتا تو آگ میں جلتے وقت صبر کرے۔ لیکن واقعی ضد اور تکبر اور دنیا کی محبت انسان سے بڑے ہی غلط فیصلے کرواتی ہے، بہت غلط تجارت کرواتی ہے انسان سے۔ ٹوٹنے کو تیار ہیں، جلنے کو تیار ہیں، جھکنے کو نہیں تیار، ماننے کو نہیں تیار۔ ایگو کا ایشو اتنا بڑا ہے، اور اپنے اس ہدایت سے منہ موڑنے کو بہت عقل مندی، سیلف کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی بات مان لینا حماقت، بے وقوفی لگتا ہے۔ تو فرمایا چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ اللہ نے تو کتاب نازل کر دی، لیکن جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ تو دراصل ضد میں پڑ گئے ہیں۔ ضد کی وجہ سے ان کو نہیں ماننا، تکبر کی وجہ سے ماننا نہیں چاہتے۔ آیت 177 فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، بڑا نیکی کا جامع تصور ہے یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ پہلے اس لفظ کو سمجھتے ہیں بر۔ با را را کے معنی ہے نیکی، نیکی کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب سمندر میں ہوتا ہے، پانی پر ہوتا ہے، تو ذرا سا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے نا، کچھ بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ پانی سے بر پر آ جاتا ہے، بر کیا ہے؟ بحر و بر نہیں کہتے ہم، با را اور را، بر، بر یعنی خشکی۔ جو ہی وہ خشکی پر قدم رکھتا ہے ایک دم پرسکون ہو جاتا ہے، اطمینان کا احساس ہونے لگتا ہے، سیکیور فیل کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بر اور بر، ان دونوں میں جو چیز مشترک ہے، جو چیز کامن ہے، وہ ہے سکون کی کیفیت۔ انسان جب نیکی کرتا ہے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو دل کو سکون بخشنے والے کام، تسکین دینے والے کام، یہ ہے دراصل اس کی روح۔ ایک نظم ہے انگلش کی، وہ کہتے ہیں چیریٹیز، چیریٹی بھی کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، وہ نیکی کے کام جو کہ انسان کو سکون بخشتے ہیں، زخم بھرتے ہیں، رحمت بنتے ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ are scattered over the feet of men like flowers، وہ تو انسانوں کے قدموں میں پھولوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہے اٹھا لے، کر لے۔ The smoke ascends as high from the hearth of a humble cottage as from that of a haughty palace۔ دھواں کسی غریب کے گھر کے چولہے سے بھی اسی طرح بلند ہوتا ہے جیسے کسی بلند محل کے آتش دان سے اوپر ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے بہت پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بہت نادر مواقعوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی ریئر اپرچونٹی ملے گی تو ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ نیکی کرنا تو روزمرہ کے معمولات میں انسان کے شامل ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان کی خواہش ہے کہ وہ جسمانی طور پہ سکون چاہتا ہے، سیکیورٹی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اسی طرح انسان کی فطرت کے اندر خواہش موجود ہے کہ وہ روحانی اطمینان چاہتا ہے۔ انسان کے اندر اخلاقی حس موجود ہے، نیکی کا شوق موجود ہے، فطرت کے اندر گندھا ہوا ہے، انگرینڈ ہے ہمارے اندر، ہماری جینز کے اندر ہے۔
اور دوسری طرف بدی انسان کو بری لگتی ہے. قرآن کو بھی آپ دیکھیے 2 ٹرمز یوز کرتا ہے نا, معروف اور منکر. معروف کیا؟ عرف سے بنا ہے یہ لفظ, جانی پہچانی چیزیں. نیکی کو معروف کہا جاتا ہے. انسان کی فطرت افینٹی فیل کرتی ہے نیکی سے, اپنائیت محسوس کرتی ہے نیکی سے. کسی نے نہ بتایا ہو, نیکی کو دیکھ کر انسان کی فطرت بھی پہچان جاتی ہے کہ یہ نیکی ہے. بہت سے کام فطرت گواہی دیتی ہے ان کے اوپر. سچ بولنا, دوسروں کا خیال کرنا, بزرگوں کی عزت کرنا, نرمی سے بات کرنا, فطرت پہچانتی ہے کہ یہ سب کام اچھے ہیں. اور منکر نکرہ سے بنا ہے, انجانی چیز, اجنبی چیز. برائی وہ چیز ہے کہ انسان کی فطرت اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتی, دور ہٹتی ہے, قبول نہیں کرنا چاہتی اس کو. قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار وقت کے ساتھ بدلتی نہیں. جو انسان کے اندر یہ اخلاقی حس ہے, یہ پہلے انسان میں جس طرح تھی, دنیا میں آنے والے آخری انسان کے اندر بھی اسی طرح ہوگی. فطری طور پہ جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ سے ایک جیسی ہی ہیں. وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ, یا معاشی حالت کے بدلنے سے, یا انسان کے علم کے ترقی پا جانے سے ان میں تبدیلی نہیں آئے گی. بیسک ہیومن مورل ویلیوز آر پرماننٹ. بنیادی انسانی اقدار ہمیشہ سے ایک ہی ہیں, ان افیکٹڈ بائی ٹائم اینڈ پروگرس. وقت کا یا زمانے کی, علم کی ترقی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں, نیکی کا جذبہ, کچھ اچھا کام کرنا, یہ تو بد سے بد انسان میں بھی آپ کو مل جائے گا. ہٹلر جیسے بے رحم اور پتھر دل انسان کو بھی بچوں پر پیار آیا کرتا تھا. کوئی نہ کوئی رحم کا جذبہ تھا اس کے دل میں جو اپنا اظہار چاہتا تھا. تو انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے انسانوں کے مختلف کیٹیگریز ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ نیکی کرنا چاہیے اپنی طرف سے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.